کیا آپ جانتے ہیں نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے اپنے چاچو کو کیوں اور کیسے مارا؟ کیا آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر آپ اپنی بیوی کی سالگرہ بھول جائیں؟ اور جی کٹ پہن دیے اور کی ہوتا ہے، کیونکہ ایسے کچھ ممالک ہیں جہاں کچھ عجیب و غریب قوانین پر آج بھی عمل کیا جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ساموا شہر میں اپنی بیوی کی سالگرہ بھول جانا قانوناً ایک جرم ہے، اور اس سنگین جرم پہ آپ کو ایک اچھا خاصا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگلی بار یار میں کام کر رہا ہوں، کتنی بار بولا ہے کام کے بیچ میں مت آیا کرو۔ کون سا دن تھا؟ کیا کل کون سا دن تھا؟ کل 12 مئی تھی۔ ارے او تیری، کل تو اس کی برتھ ڈے تھی۔ ارے میری جان، میں بھی ویڈیو بنانے کے بعد تمہارے پاس یار تمہیں سرپرائز دینے کے لیے، دیکھو میں نے ریمائنڈر بھی رکھا ہوا ہے، کیسے بول سکتا ہوں تمہاری برتھ ڈے؟ فون کا کیا کرو گی؟ کس کو ملا رہی ہو؟ نہیں 911, what is your emergency? جی میرے ہسبینڈ کو میری برتھ ڈے بھول گئی۔ ارے میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ چپ کرو، آپ آ کے ان کو گرفتار کر لیں۔ وہ اتنے فارغ نہیں بیٹھے ہوتے اور ہی بہت کام ہوتے ہیں ان کو، مجھے پکڑنے آئیں گے۔ ارے یار کیا کرتی ہو یار؟ کہاں ہے مجرم؟ باہر بھاگ گیا ہوگا۔ تو سامنے میں اگر آپ اپنی بیوی کی سالگرہ بھول جاتی ہے نا تو یہ حال ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ گئے کہ نہیں؟ چلے گئے شاید۔ دوسرا اسٹرینج قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک خط لکھا ہے جس پر کوئین الزبتھ کی مہر لگنی ہے اور وہ مہر آپ نے الٹی لگا دی تو اس جرم کے لیے آپ کو بھاری بھرکم جیل بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے ممالک میں خط لکھتے وقت ذرا دھیان سے۔ آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کی گورنمنٹ آپ کو یہ کہے کہ آپ اپنے بچے کا نام اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتے بلکہ حکومت رکھے گی آپ کے بچے کا نام؟ جی ہاں، ڈنمارک میں ہے یہ قانون، جہاں حکومت نے 7000 مختلف ناموں کی ایک فہرست بنائی ہوئی ہے اور ہر ایک شہری پابند ہے کہ وہ اپنے بچے کا نام اسی فہرست میں سے رکھے۔ وینس میں آپ کبوتروں کو کھلے میں دانہ نہیں ڈال سکتے، اور اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ کو $700 تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ $700 یہاں کے کتنے بنتے ہیں؟ پاکستانی ہے نا، عادت ہے۔ 700 ضربے 150، 10,000 روپے تک۔ اس قانون کو بولو کبھی راچکر ہو جاؤ نا پھر خبر تھا، ہم تم کو ڈبل جرمانہ دے گا، ڈبل۔ اور ہاں خوشبو لگا کے آنا۔ اور یہ قانون پتہ ہے کیوں ہے وہاں؟ کیونکہ وینس کی گورنمنٹ کے مطابق کبوتروں کی موجودگی انسانوں کی صحت کے لیے مضر ہے، اور دوسرا کہ کبوتروں کی موجودگی جگہ کی خوبصورتی کو بھی کم کر دیتی ہے۔ پرتگال میں ایک قانون کے مطابق پانی میں آپ پی نہیں کر سکتے، پی فار پیشاب، یہاں پیشاب کرنا منع ہے۔ ویسے یہ تو بالکل صحیح بات ہے، ایسے کھلے میں تو پانی میں کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک سوال آتا ہے دماغ میں، اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کا پتہ کیسے لگے گا؟ پانی کا رنگ تھوڑی بدل جاتا ہے۔ اگلا قانون موٹے لوگوں کے لیے ہے، جو کہ جاپان میں ایک جرم ہے۔ 40 سال سے زیادہ عمر والے مردوں کی کمر 32 انچ اور خواتین کی کمر 36 انچ سے زیادہ ہونا ایک سنگین جرم ہے۔ ایک اور حیرت انگیز قانون ایمسٹرڈیم کا ہے، جہاں پبلک جگہوں میں اوپنلی سگریٹ پینا تو منع ہے، پر چرس آپ کھلم کھلا استعمال کر سکتے ہیں، اس پر کوئی روک تھام نہیں۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے ابھی گورنمنٹ آپ کو پانی پینے پر تو پابندی لگا دے اور شراب پینے کی کھلم کھلا اجازت دے دے۔ ایگزیکٹلی۔ پھر چلتے ہیں مالدیوز کی طرف، جہاں اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کو اجازت نہیں کہ وہ کھلم کھلا عبادت کرے، یہاں تک کہ وہاں کے احاطے میں تو بائبل بھی لے جانا اور ساتھ پھرانا ممنوع ہے، اور اگر آپ نے اس کی خلاف ورزی کی تو اس کے نتائج بہت برے ثابت ہو سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے نارتھ کوریا، جہاں اس قسم کے بہت حیرت انگیز قوانین دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے وہاں پر ایک شخص بھی اپنی مرضی کے بال نہیں کٹوا سکتا۔ وہاں کی حکومت نے عورتوں کے لیے 28 مختلف ہیئر سٹائلز اور مردوں کے لیے صرف 10 طرح کے ہیئر سٹائلز منتخب کر دیے ہیں، اور ہر ایک شہری کو انہی ہیئر سٹائلز میں سے کسی ایک کو چننا ضروری ہے۔ ایک اور قانون کے مطابق
نارتھ کوریا میں صرف بڑے گورنمنٹ آفیسرز اور ملٹری پرسنلز جو ہیں صرف وہ گاڑی خرید سکتے ہیں، باقی کسی کو گاڑی خریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی سب یا تو پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں یا پیدل سفر کریں، انگلش والا سفر بھی، اردو والا سفر بھی۔ نارتھ کوریا کے ہر گھر میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک ریڈیو تعینات کیا گیا ہے جو دن کے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن آن رہنا چاہیے، اور جس میں ہر وقت سیاسی خبریں چلتی ہیں۔ وہاں ٹی وی میں بھی صرف 3 چینل ہیں جو کہ گورنمنٹ کی نگرانی میں ہی چلتے ہیں۔ نارتھ کوریا کا ایک اور قانون یہ ہے کہ وہاں جینز کی پینٹ پہننا الاؤڈ نہیں ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ امریکنز جینز پہنتے ہیں۔ امریکہ میں جینز پہنی جاتی ہے، اس وجہ سے نارتھ کوریا میں جینز پہننا ایک جرم۔ کم جونگ ان نے، جو کہ نارتھ کوریا کا لیڈر ہے، اپنے انکل کو صرف اس لیے موت کی سزا سنا دی کیونکہ وہ کم کی اسپیچ کے دوران سو گیا تھا۔ اب نیند آ گئی ہوگی بیچارے کو۔ اس ظالم نے اس چند لمحے کی نیند پر اپنے انکل کو کیا سزا دی جانتے ہیں؟ کم نے اپنے سگے انکل کو 120 بھوکے کتوں کے پنجروں میں پھینک دیا، وہ بھی کپڑوں کے بغیر، نیکڈ۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا ظالم ہے۔ نارتھ کوریا میں کسی کو اجازت نہیں کہ وہ کسی بھکاری کی تصویر لے، کیونکہ کم نہیں چاہتا کہ دنیا کو نارتھ کوریا کی غربت کا بھی پتہ لگے۔ انٹرنیٹ کی سہولت بھی نارتھ کوریئنز کو میسر نہیں، اور کوئی بھی نارتھ کوریا کا باشندہ اپنے ملک کو چھوڑ کے باہر نہیں جا سکتا، پوری زندگی کے لیے نہیں۔ اور وہاں ہے بھی صرف ایک ایئر لائن جو کہ مخصوص ہے صرف چند خاص سیاسی لوگوں کے لیے، میننگ someone who is born there also has to die there۔ نارتھ کوریا میں آپ اپنے گھر کے دیواروں کو پینٹ تو کر سکتے ہیں، بٹ صرف گرے کلر سے۔ گرے کے علاوہ کوئی اور رنگ استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ یہاں کسی سیاح کو بھی اجازت نہیں کہ وہ اپنے ساتھ اپنا موبائل ملک کے اندر لے کے جائے، بلکہ آپ کو اپنا موبائل ایئرپورٹ پر ہی جمع کروا کر ملک کے اندر جانے کی اجازت ہوگی۔ ایک اور حیرت انگیز بات، یہاں ہر 5 سال میں ایک دفعہ الیکشن ہوتے ہیں۔ وہ تو ہر ملک میں ہوتے ہیں، اس میں اتنی حیرانگی والی کیا بات؟ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ باقی ملکوں میں جو الیکشن ہوتے ہیں ان میں آپ کے سامنے 2 یا 2 سے زیادہ پارٹیوں کے امیدوار ہوتے ہیں، جن میں سے آپ کو ایک کو چننا ہوتا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے۔ یہاں آپ کے پاس 10، 5 یا 2 امیدوار نہیں ہوتے، بلکہ آپ کے پاس چاروں طرف صرف ایک ہی امیدوار ہوتا ہے۔ آپ ووٹ دو گے تو خواہ اسی امیدوار کو دو گے، جیتے گا تو خواہ وہی ایک امیدوار ہی جیتے گا۔ کیا فائدہ پھر ووٹ دینے کا؟ نارتھ کوریا میں فحاش فلمیں دیکھنے کی قطعی اجازت نہیں، اور اس کو دیکھنے کی بہت سخت سزائیں مقرر ہیں۔ اس کے علاوہ نارتھ کوریا کی گورنمنٹ نے ایک ماڈل سٹی بھی تیار کی ہوئی ہے جو کہ باہر سے تو بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے، پر اس کے اندر کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ جسٹ ایک دکھاوے کا شہر ہے جس کو بس باہر سے ہی دیکھ کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھے some of the strange laws that are still followed in the world۔ اس کا انگلش ورژن بھی اویلیبل ہے، you can check it out۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ٹاٹا۔